اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ قال اللہ تبارک و سبحانہ فی محکم القرآن المجید وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ تمام حمد و ثنا اس اللہ کے لیے ہے کہ جس کی مدح تک بولنے والوں کی رسائی نہیں، جس کی نعمتوں کو گننے والے گن نہیں سکتے، نہ کوشش کرنے والے اس کا حق ادا کر سکتے ہیں، نہ بلند پرواز ہمتیں اسے پا سکتی ہیں، نہ عقل و فہم کی گہرائیاں اس کی تہہ تک پہنچ سکتی ہیں۔ معزز مومنین و مومنات، منتظرین امام مہدی علیہ السلام چینل کی طرف سے ہم نے ماہ رمضان المبارک میں آپ کے سامنے ایک سلسلہ گفتگو معرفت امام زمانہ علیہ السلام پر شروع کیا تھا، اور اس کے اختتام پر ہم نے ایک سوال نامہ آپ کے لیے پیش کیا تھا، اور پھر اس میں بہت سے بچوں نے اور بہت سے مومنین نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا، اور پھر اس کا انشاءاللہ کل رزلٹ بھی اناؤنس ہو چکا، اور بہت خوشی ہوئی ہمیں، اور آپ سب کے اصرار پر بھی، اور ہماری بھی یہی خواہش تھی کہ ایسے سلسلے جاری رہنے چاہیے، اور ہم نے آپ کو کل بھی بتایا تھا، اور آج آپ کو پھر یہ انفارم کرنا چاہتی ہوں کہ یہ سلسلہ گفتگو ہمارا چلتا رہے گا مختلف موضوعات پر، اور انشاءاللہ 2 ہفتوں کے اندر ہم ایک نئے موضوع پر گفتگو کریں گے، اور وہ ہے سلسلہ گفتگو اخلاقیات، کیونکہ ہمارا چینل تو امام زمانہ علیہ السلام کے نام سے ہی منسوب ہے، تو ہمارا سب سے پہلا موضوع امام زمانہ علیہ السلام ہی ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم دیگر موضوعات پر بھی تھوڑی سی گفتگو ضرور کیا کریں گے۔ تو اس مرتبہ ہم گفتگو کریں گے امام زمانہ علیہ السلام کی گفتگو کے ساتھ ساتھ اخلاقیات پر، اور اخلاقیات کے لیے آج کے دور کے سب سے بڑے عالم دین شہید محراب آیت اللہ عبدالحسین دستغیب صاحب کی کتاب گناہان کبیرہ، اس میں سے ہم وہ تمام اخلاقی باتیں جو گناہان کبیرہ کے بارے میں انہوں نے بیان کی ہیں اور قرآنی آیات سے ان کو بتایا ہے، سمجھایا ہے، وہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے، کیونکہ ہم اپنی ہر نماز میں یہ دعا مانگا کرتے ہیں اپنے لیے، اپنے مرحومین کے لیے، کہ اللہ ہمارے مرحومین کے گناہان کبیرہ اور صغیرہ معاف فرما۔ تو کیا فرق ہے ان میں؟ گناہ کبیرہ کیا ہوتا ہے، گناہ صغیرہ کیا ہوتا ہے، اور گناہ کبیرہ کون سے ہیں، کتنی قسم کے ہیں؟ آیا ہم میں سے کوئی تو ایسے کسی گناہ میں نہیں ملوث ہو چکا جس کا ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے؟ تو یہ سب باتیں انشاءاللہ تعالیٰ اس گفتگو میں ہمیں پتہ چلیں گی، اور بہت سی باتیں جو ابھی آج تک ہم نہیں سمجھ سکے انشاءاللہ تعالیٰ ہم سمجھیں گے، پڑھیں گے، ہم پڑھ کے معرفت حاصل کریں گے، سمجھیں گے، اور آپ انشاءاللہ تعالیٰ سن کر معرفت حاصل کریں گے، سمجھیں گے۔ یہ سلسلہ بہت جلد شروع ہونے والا ہے۔ آج شب شہادت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے، علوم کا سرچشمہ، اس خانوادہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 8ویں کڑی اور رسول خدا کے چھٹے جانشین، وہ رسول جس کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ محمد کو میں نے اپنا تمام کا تمام علم عطا کر دیا ہے، اور وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ اسی فرزند محمد مصطفیٰ، اسی فرزند علی مرتضیٰ کی شب شہادت ہے کہ جو علوم کا سرچشمہ ہیں۔ آج دنیا کی جس بھی یونیورسٹی میں جا کے دیکھیں، جہاں پہ جس درسگاہ میں جا کے دیکھیں، جو بھی علوم پڑھائے جا رہے ہیں وہ سب بطفیل امام جعفر صادق علیہ السلام ہم تک پہنچے ہیں۔ وہ علم جفر ہے، وہ علم طب ہے، وہ علم کیمیا ہے، وہ علم طبیعات ہے، وہ علم ریاضی ہے، جو بھی علم منطق ہے، علم فلسفہ ہے، جتنے بھی علوم ہیں، یہ سب کی ابتدا ہو رہی ہے مدرسہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے، کیونکہ امام علیہ السلام وہ پہلے امام ہیں سلسلہ امامت کے کہ جن کو تھوڑا سا موقع مل گیا، ورنہ ان سے پہلے جو امام گزرے ہیں، ہمارے 5 امام، ان پر فقط ظلم و ستم، قید و بند، اور ان کے ساتھ جنگیں، اور ان کو اس قدر پابندیوں میں رکھا گیا کہ وہ علم کا وہ سرچشمہ جو مولائے کائنات سے ان تک پہنچ رہا ہے، انہوں نے اور ان تک پہنچا نہ پائے کیونکہ وقت نہ مل سکا۔ لیکن یہ وہ دور ہے کہ جب اموی خلیفہ اور اموی دور حکومت تباہی کے دہانے پر ہے، اور عباسی نئے سرے سے اپنے قدم جما رہے ہیں، تو اس وقت
وہ آپس میں لگے ہوئے ہیں، اور اس طرح امام کو یہ وقت مل گیا کہ علم کی نشر و اشاعت کی جائے، علم کی ترویج کی جائے۔ امام علیہ السلام نے بڑے بڑے مدارس قائم کیے، اور آپ کے مدرسے میں فقط مدینے کے ہی لوگ نہیں، حجاز کے ہی لوگ نہیں، بلکہ ملک شام، ملک یمن، اور یہاں تک کہ حبش سے لوگ آتے تھے پڑھنے کے لیے، روم سے لوگ پڑھنے کے لیے آتے تھے، سندھ اور ہند کے بھی طالب علم وہاں پہنچے ہیں امام علیہ السلام کے مدرسے میں پڑھنے کے لیے، فارس سے لوگ پہنچے ہیں۔ اور انہی طالب علموں میں امام علیہ السلام کے ایک بہت بڑا نام ہے کہ جو آج تک یورپ کی، امریکہ کی یونیورسٹیوں میں ان کا نام پڑھایا جا رہا ہے، جو بانی ہیں کیمیا کے، یعنی جو کیمسٹری کے بانی ہیں، جابر بن حیان۔ اور جابر بن حیان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے مدرسے میں نے پڑھا، اور دنیا کا کوئی علم ایسا نہیں جس پر کہ امام علیہ السلام نے کچھ پیغام نہ دیا ہو، اور بہت تفصیل سے ہر علم کو انہوں نے بیان کیا ہے۔ وہ علم محفوظ کرنے والوں نے اپنے ذہنوں میں، اپنی کتابوں میں محفوظ کر لیا، اور آج تک وہی علم دنیا میں رائج ہے۔ وہ علم طب ہو، وہ علم کیمیا ہو، علم طبیعت ہو، علم ریاضی ہو، علم فلسفہ ہو، جتنے بھی علوم ہیں ان سب کی ابتدا امام جعفر صادق علیہ السلام کے مدرسے سے ہو رہی ہے۔ یہاں تک کہ جو بڑے بڑے فقہاء ہیں، فقہ حنفی کے جو بانی ہیں امام ابو حنیفہ، وہ بھی امام جعفر صادق علیہ السلام کے مدرسے سے پڑھے ہوئے شاگرد ہیں۔ پھر انہی کے شاگردوں میں جو دیگر فقہ بنے ہیں، تو ابتدا کہاں سے ہوئی ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہوئی ہے۔ اور یہی امام کی لوگوں کے درمیان تقوی، پرہیزگاری اور علم کی نشر و اشاعت عباسی خلفاء کو پسند نہیں آتی تھی۔ بارہا وہ چاہتے تھے کہ امام علیہ السلام کو اس کام سے روکا جائے، لیکن روک نہیں پاتے تھے۔ امام علیہ السلام کی شاگردوں کی بہت بڑی تعداد تھی، تو اب کس طرح امام کو منظر عام سے ہٹایا جائے؟ امام علیہ السلام کی شان میں گستاخی کروائی جاتی تھی، دربار میں بلایا جاتا تھا۔ یہ دور تھا جب عباسی خلیفہ منصور دوانقی مسند خلافت پہ بیٹھا ہوا تھا، تو اس نے کئی مرتبہ امام علیہ السلام کو دربار میں بلایا تاکہ امام علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرے، لیکن نہیں کر پاتا، کیونکہ یہ اللہ کی حجت ہے، یہ زمین پر اللہ کے نمائندے ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ اس نے ملک شام سے بہت بڑے بڑے جادوگروں کو بلایا اور کہا کہ میں ایک شخص کو بلا رہا ہوں، یہ نہیں بتایا کہ فرزند رسول کو بلا رہا ہوں، ایک شخص کو بلا رہا ہوں، تمہیں اس پر اپنے جادو کے جوہر دکھانے ہیں اور ان کو خوفزدہ کرنا ہے، تم کچھ ایسا کرو کہ وہ ڈر جائیں، گھبرا جائیں۔ جب امام علیہ السلام دربار میں پہنچے اس کی دعوت پر، تو ان جادوگروں نے، جن کو کاہن کہتے ہیں، انہوں نے 70 کے قریب شیر اپنے جادو سے بنائے اور اس دربار میں بٹھا دیے۔ امام علیہ السلام جیسے ہی داخل ہوئے، سب سمجھ رہے تھے کہ امام ان 70 شیروں کو ایک ساتھ دیکھ کر ٹھٹک جائیں گے، ڈر جائیں گے، کیونکہ ان کی ذہن کی استطاعت ہی اتنی تھی، وہ جانتے ہی نہیں تھے کہ ہم کس کے لیے یہ بات سوچ رہے ہیں۔ مولا جب داخل ہوتے ہیں دربار میں، تو امام نے ایک مرتبہ ان شیروں کی طرف دیکھا اور حکم دیا کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اپنے بنانے والوں کو نگل جاؤ۔ وہ شیر اپنی جگہ سے مجسم زندہ ہو کر اٹھے، اور فوراً ہر ایک شیر نے اس جادوگر کو کھا لیا جس نے اس کو جادو کے ذریعے بنایا تھا، یہاں تک کہ وہ تمام جادوگر ان شیروں کے جسم میں چلے گئے۔ تو گھبرا کے اپنے تخت سے کھڑا ہو گیا منصور دوانقی اور کہتا ہے کہ اے فرزند رسول، کیا آپ ان شیروں کے جسم سے کیا ان جادوگروں کو دوبارہ نکال سکتے ہیں؟ آپ انہیں حکم دیجئے کہ ان کو دوبارہ باہر نکال دیں۔ تو امام علیہ السلام یہ کہتے ہوئے اس کے دربار سے چلے گئے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام کے عصا نے جادوگروں کو اور ان کے سانپوں کو اپنے عصا سے نکال دیا ہوتا تو یہ بھی ضرور نکال دیتے، اب ممکن نہیں ہے۔ یعنی اس طرح امام علیہ السلام کو بلا کر ان کی شان میں گستاخی کروا کر وہ کچھ لوگوں پر دکھانا چاہتے تھے، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکا، اور بارہا اس نے امام علیہ السلام کو زہر دینے کی کوشش کی، قتل کرنے کی کوشش کی، لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ ایک مرتبہ اس نے کچھ ایسے لوگوں کا جو بالکل جاہل تھے، جن کو دین دنیا کا کوئی علم نہیں تھا، کسی کے بارے میں نہیں جانتے تھے، لیکن وہ بہت زیادہ جنگ و جدل والے تھے، ان کو اپنے دربار میں بلایا اور کہا کہ ایک شخص آنے والا ہے میرے دربار میں، تم تلوار لے کر کھڑے ہو جاؤ، جیسے وہ داخل ہو اس پر وار کر دینا اور اس کو قتل کر دینا۔ امام علیہ السلام جیسے ہی دربار میں داخل ہوتے ہیں، وہ تمام بدماش، جاہل، اجڑ لوگ اپنی تلواریں زمین پر پھینک کر امام علیہ السلام کے قدموں میں گر جاتے ہیں۔
امام علیہ السلام نے ان سب کے سلام کو قبول کیا، ان کو دعا دی، اور امام دربار سے جب واپس چلے گئے تو خلیفہ پوچھتا ہے منصور ان سے کہ تم لوگوں کو کیا ہو گیا تھا؟ تو امام کے وہ جو قتل کرنے کے لیے کھڑے تھے وہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نہیں جانتے ہو، یہ شخص تو راتوں کو ہماری خبر گیری کرنے آتا ہے، یہ شخص تو راتوں کو ہمیں اور ہمارے بچوں کو کھانا دینے کے لیے آتا ہے، یہ تو ہمارا بہت بڑا محسن ہے، ہم نہیں جانتے یہ کون ہے، کس کا فرزند ہے، لیکن یہ ہم اتنا جانتے ہیں کہ یہ ہمارا محسن ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو اپنے دشمنوں کو، اپنے قاتلوں کو بھی غذا پہنچاتے ہیں، شربت پیش کرتے ہیں۔ معزز مومنین و مومنات، آج اسی امام کی شب شہادت ہے۔ اس امام کو قید میں ڈال دیا گیا، اور قید ہی میں انگوروں میں زہر ڈال کر امام علیہ السلام کو خلیفہ منصور ملعون نے شہید کر دیا۔ امام علیہ السلام کا جنازہ آپ کے فرزند امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے پڑھایا، اور مدینہ منورہ میں جنت البقیع میں ان کی جدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پہلو میں، کہ جہاں امام حسن علیہ السلام بھی مدفون تھے، جہاں پہ امام زین العابدین علیہ السلام بھی مدفون ہیں، جہاں پہ ان کے والد امام محمد باقر علیہ السلام بھی مدفون ہیں، ان کے پہلو میں امام جعفر صادق علیہ السلام کو دفن کیا گیا۔ یہ وہی احاطہ ہے کہ جو آج بھی بے سایہ ہے۔ اپنی جدہ فاطمہ زہرا کے قدموں میں میرے چھٹے امام سو رہے ہیں اور منتظر ہیں اس وقت کے کہ جب زمین پر آخری حجت اللہ کی ظہور فرمائے اور آ کر فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا اجڑا ہوا روضہ تعمیر کرائے۔ انشاءاللہ تعالی وہ وقت دور نہیں کہ جب امام آئیں گے اور تمام اہل بیت جن کو اس ظلم و ستم کے ساتھ شہید کیا گیا ان سب کا بدلہ لیں گے، اور امام زمانہ علیہ السلام بی فاطمہ الزہرا کے روضے کی تعمیر کریں گے، اور اس روضے کے احاطے میں یہ چاروں ائمہ اطہار علیہم السلام بھی ہوں گے، اور وہ دن دور نہیں انشاءاللہ تعالی ہم سب اس طرح کربلا زیارت کے لیے جاتے ہیں، امام حسین کے روضے کو آباد دیکھتے ہیں، مولا غازی کے روضے کو آباد دیکھتے ہیں، مشہد مقدس میں امام رضا علیہ السلام کے روضے پر رونق دیکھتے ہیں۔ اسی طرح سے جنت البقیع کا یہ روضہ بھی تعمیر ہوگا، اور اسی طرح زائرین کا ایک ہجوم ہوگا، اور وہاں پہ فاطمہ الزہرا اپنے فرزندوں کے ساتھ موجود ہوں گی، اور ایک مرتبہ کوئی روکنے والا نہیں ہوگا، اور ہم سب لبیک یا زہرا کہتے ہوئے، لبیک یا مولا حسن کہتے ہوئے، لبیک یا امام زین العابدین علیہ السلام کہتے ہوئے، لبیک یا امام باقر العلوم امام محمد باقر علیہ السلام کہتے ہوئے، اور لبیک یا امام جعفر صادق علیہ السلام کہتے ہوئے اس روضے پہ حاضری دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ رب العزت ہمیں وہ دن دکھائے، اور ہم امام زمانہ علیہ السلام کی بارگاہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کا پرسہ پیش کرتے ہیں۔ مولا ہمارا پرسہ قبول فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔